بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خداوند کریم نے ہمیں بہت ساری نعمات عطا کی ہیں اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں، اور سب سے بڑی نعمت جو سب سے بڑی عید ہے ہمارے لیے 18 ذی الحج، جب ولایت امیر کائنات کا علل اعلان اقرار کروایا گیا۔ اور اس طرح نہیں عمومی طور پہ، بلکہ خداوند کریم نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالت، کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ تو پھر نبی کریم نے غدیر خم کے مقام پر، یہ جوفہ کے قریب مقام ہے، جو حجاج کرام گئے ہیں اور جوفہ سے جنہوں نے احرام باندھا، یہ اس کے قریب مقام ہے غدیر خم کا۔ حجۃ الوداع کے بعد تمام اصحاب کو، جو آگے تھے ان کو بلایا گیا، جو پیچھے تھے ان کا انتظار کیا گیا، اور مولا امیر کائنات کی ولایت کا اقرار کروایا گیا۔ یہ بہت ہی بڑا عظیم دن ہے، برکت کا دن ہے، اور جو اس دن رہ گیا، اعمال نہ کر سکا، صدقات نہ دے سکا، پھر وہ سارا سال پچھتائے گا۔ عید اکبر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عیدیں بھی ہیں، سب سے بڑی عید 18 ذی الحج ہے، عید غدیر ہے۔ انبیاء بھی اس دن عید مناتے تھے اور وصیت کرتے تھے اپنے اوصیاء کو کہ اس دن عید منایا کریں 18 ذی الحج کو۔ 1 درہم صدقہ دینے کا ثواب یہ ہے کہ آپ نے اس دن 1000 درہم دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے 1,00,000 درہم یعنی 1 روپیہ، 1 ڈالر، 1 یورو دینے کا ثواب اتنا ہے کہ آپ نے 1,00,000 دیے۔ بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ اور اس دن زیارت امیر کائنات علی ابن ابی طالب کریں، جو نجف اشرف پہنچ سکتے ہیں وہ زیارت کریں، اور جو نجف اشرف نہیں پہنچ سکتے وہ پھر جہاں بھی ہیں مولا امیر کائنات کی زیارت کریں۔ اور مولا امیر کائنات کی زیارت کرنے کا ثواب یہ ہے کہ 60 سال کی عبادت کا ثواب ہے، اور 60 سال کے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس دن روزہ رکھنا 60 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ غدیر کے دن 18 ذی الحج کے دن، بعض مقامات بعض ملکوں میں کل ہے 18 ذی الحج، بعض میں پرسوں ہے، مختلف ڈیٹس ہوتی ہیں۔ تو غدیر کے دن روزہ رکھنا، روزہ رکھتا ہوں عید غدیر کا قربتاً اللہ، اس دن روزہ رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ 60 سال آپ کو جو ہے اس کی عبادت اور روزے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ثواب ہے؟ 100 حج اور 100 عمرے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو اس دن روزہ مس نہیں کرنا چاہیے۔ اس دن غسل کرنا ہے، غدیر کا غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً اللہ، باقی غسل کی طرح طریقہ ہے۔ اس دن 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ آپ نے غسل کرنا ہے۔ غسل بہتر ہے کہ زوال کے قریب کریں، کیونکہ زوال کا وقت جو ہے ظہر کا وقت ہوتا ہے، اور اس سے پہلے پہلے آپ غسل کریں اور یہ 2 رکعت نماز انجام دیں۔ اور پھر 2 رکعت پڑھ کے، اس کا مختلف طریقہ ذکر کیا گیا ہے، اور جو ہم طریقہ ذکر کر رہے ہیں، پہلی جو ہے رکعت اس میں حمد کے بعد سورہ قدر، اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورہ توحید، آسان طریقہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے نماز مکمل کر کے۔ 100 دفعہ آپ نے شکراً للہ کہنا ہے، شکراً للہ، شکراً للہ، شکراً للہ۔ پھر ایک دعا ہے، دعا آپ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، طویل ہے، ہم ڈسکرپشن میں نہیں ڈال سکیں گے، تو مفاتیح الجنان ہم بار بار مومنین کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ PDF میں بھی موجود ہے، اپلیکیشن بھی موبائل پہ ہے، گھروں میں بھی مفاتیح الجنان ہوتی ہے، تو وہ دعا پڑھ کے پھر آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے۔ پھر آپ نے 100 دفعہ الحمدللہ اور 100 دفعہ شکراً للہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعائے ندبہ پڑھنی ہے۔ اس دن دعائے ندبہ بھی مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ نے مومنین کو مبارک دینی ہے۔ مبارک دینے کا طریقہ ہے، عربی میں دعا ہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ جو عربی میں نہیں کہہ سکتے وہ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گلے ملے مومن کو اور کہیں کہ الحمدللہ، اللہ نے ہمیں ولایت علی ابن ابی طالب پر برقرار رکھا اور اس سے متمسک رکھا۔ یہ وہ دن ہے جس دن انبیاء کی مشکلات ٹلیں۔ حضرت موسیٰ جادو سے نکلے، حضرت عیسیٰ کی مشکلات ٹلیں، حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلنار بن گئی،
یعنی کہ گل بن گئی جو نار تھی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آگ، گلنار سے مراد دیا کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور اس کے علاوہ دیگر انبیاء کی مشکلات بھی اس دن آ کے ختم ہوئیں، اور مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ اس دن کے اعمال کو مس نہ کریں۔ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز میں بہت زیادہ اجر ہے، اور ایک اور چیز جو اس دن صدقہ دیتا ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ اجر ہے۔ اور اس دن مولا فرماتے ہیں جو ایک مومن کو افطاری کرواتا ہے، اس نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس نے 2 لاکھ انبیاء، شہید اور صالحین کو کھانا کھلایا ہے۔ مومنین سے ملتمس ہوں اس دن خصوصی طور پر ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔